السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتیلا. روح تلاوت قرآن الکریم کے عنوان سے ہم آپ سے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ تمام کا استقبال ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مد سے متعلق گفتگو شروع کیے تھے. آج ہم اس سے آگے چلنے والے ہیں. مد کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ مد ہر اس مقام پر کھینچا جاتا ہے جہاں کہیں بھی مدہ ہو رہا ہو یا مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکتیں ہوں. اس کے بعد اگر حمزہ جزم یا تشدید رہے تو اسی صورت میں مد ہوگا. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہی ملے گا. جیسے ضاد الف زبر وا مدہ تھا, وہ لام پر تشدید آ گئی تو مد ہو گیا. چھوٹا مدہ کے بڑا مد ہو گیا. اسی طرح سے اولائکا لام پر کھڑا زبر تھا, اکا حمزہ آ گیا تو مد ہو گیا. بما انزلہ میں بما میں الف تھا, ما بما مدہ تھا, چھوٹا مد تھا. انزلہ میں حمزہ آ گیا تو وہ ہو گیا بما انزلہ. ٹھیک ہے, مختصر بات تو یہی ہے, لیکن بہرحال قواعد سے آپ کو واقف کروانا بہت ضروری ہے. اور بہت سے مقامات پر کچھ عربیت کی وجہ سے, عربی زبان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سے غلطیوں کا امکان ہے. تو تجوید کے قواعد پوری طرح سے ہم واقف ہو جائیں تو ایسے غلطیاں میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے, امکان بہت کم رہتا ہے کہ آپ غلطی کریں گے. تو سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مد کی دو قسمیں, چھوٹا مد
بڑا مد، اس کو کہتے ہیں مد قصر، مد طول، اور کہتے ہیں مد تبعی، مد فرعی. کئی نام ہیں، چند نام آپ کو میں سنا دیا. مدہ کو مد تبعی کہتے ہیں، مدہ کو مد قصر بھی کہتے ہیں، ہے نا، اور مدہ ہی کو شرط مد بھی کہتے ہیں. اب یہاں کے اس کا نام بدل جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، آپ گھر میں ہیں تو آپ کی حیثیت ماں باپ کی نظروں میں اولاد کی ہے، اور آپ اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں تو آپ کی حیثیت اسٹوڈنٹ کی ہے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کی حیثیت ملازم کی، امپلائی کی ہے. تو ہر جگہ آپ کی حیثیت بدلتی گئی، ہے نا. ایسے ہی مدہ اب تک تھا وہ، لیکن اب مدہ جا کے ہو جائے گا مد کے بیان میں، یعنی بڑے مد کے بیان میں مدہ کو شرط مد کہیں گے، یا مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکتوں کو شرط مد کہیں گے. ان دونوں کو بھی کبھی کبھی لین والے حروف بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو ان کو کہیں گے ہم شرط مد. تو مد، میں بتا رہا تھا کہ چھوٹے مد کا نام شرط مد بھی ہے، مد ذاتی بھی ہے، مد حقیقی بھی ہے، مد قصر بھی ہے، مد تبعی بھی ہے. لیکن مدہ ہی کا نام جو اتنے نام ہیں، ان میں سے ایک نام زیادہ چلے گا بڑے مد کے بیان میں. بڑا مد یعنی مد طول، بڑے مد کو مد طول کہتے ہیں، مد فرعی بھی کہتے ہیں، مد فرعی. اور مد فرعی میں مدہ کے حروف کو یا مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکتوں کو، کبھی کبھی حروف لین کو بھی شرط مد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے شرط مد کون کون ہوئے؟ مدہ کے حروف بھی ہوئے، لین کے حروف بھی ہوئے، اور ان کے برابر کھینچے جانے والی حرکتیں، یعنی کھڑا زبر، الٹا پیش، کھڑی زیر. تو مدہ کے 3 حروف، ان کے برابر کھینچے جانے والی حرکتیں 3، اور لین کے 2 حروف، کل ملا کے 8 ہو گئی. یہ 8 چیزوں کو ملا کے ہم کہیں گے شرط مد. ٹھیک ہے. مد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مد تبعی، دوسرا مد فرعی. چھوٹے مد کو مد تبعی اور بڑے مد کو مد فرعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مدہ ہی کو چھوٹا مد بھی کہتے ہیں، مد ذاتی بھی کہتے ہیں، مد حقیقی بھی کہتے ہیں، مد قصر بھی کہتے ہیں. بڑے مد کو مد طول کہتے ہیں یا مد فرعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مد فرعی کب ہوگا؟ تو مد فرعی کے بارے میں سیدنا حفص کی روایت ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں، ہے نا، 4 قسمیں مد فرعی کی. ایک ہے مد واجب، دوسرا ہے مد جائز، تیسرا ہے مد عارض، اور چوتھا ہے مد لازم. بعض قرآن نے 5 قسمیں بھی بیان کی ہیں مد فرعی کی. اس میں ایک اضافہ جو ہے مد تلفظی کا اضافہ کیا ہے، یا مد تلفظی ہائے ضمیر کے آنے کی وجہ سے وہ کھینچا جاتا ہے، اس سے اس کو مد تلفظی یا مد صلح کا نام انہوں نے دیا ہے. وہ ہم آپ کو علیحدہ بیان نہیں کریں گے کیونکہ آپ بھٹک جائیں گے یا متاثر ہو جائیں گے اس قاعدے کو سمجھنے سے. تو جتنا چھوٹا کر کے آپ کو بتایا جائے وہ اتنا اچھا ہوگا، یہی ہماری فکر ہے. اس لیے جیسے کہ ہم نے را کو آپ کو بتایا ہے، را کے معاملات میں بہت سی کتابوں میں بہت سے قراء کے نزدیک اس کو موٹا اور باریک پڑھنے کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں. بعض کتابوں والوں نے را کو موٹا پڑھنے کی 8-9 وجوہات بتائی ہیں، 10 وجوہات بتائی ہیں،
اور باریک پڑھنے کی 6-7 بتائی ہیں. تو اب اتنے تمام آپ کو اگر بتاتے تو بہت آپ کو دشواریاں ہوتی. ان دشواریوں سے دور رکھنے کے لیے ہم آپ کو سیدھی سیدھی بات آپ تک پہنچا دیے ہیں. اسی طرح سے آپ کو مد بھی سیدھا سیدھا پہنچا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری بات آپ کے دل میں اتر جائے، ذہن میں اتر جائے اور یہ یاد ہو جائے اور قرآن کو بہتر سے بہتر پڑھنے کے آپ لائق بن جائیں. تو میں چل رہا تھا مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں. مد فرعی کی 4 قسموں میں نمبر 1 ہے مد واجب. مد واجب کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے مد جائز. مد جائز کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے. تیسرا ہے مد عارض اور چوتھا ہے مد لازم. اس کا ایک ہی نام ہے، عارض کا بھی اور لازم کا بھی. تو اس طرح سے مد کی 4 قسمیں آپ تک پہنچی. مد واجب کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں مد فرعی تو وہی ہے جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہاں کہیں بھی، ہاں آپ کو ایک اور بات میں بتانا بھول گیا کہ شرط مد کہتے ہیں مد فرعی کے بیان میں مدہ کو، حروف لین کو اور مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکتوں کو. اور مد کے بیان میں یعنی مد فرعی کے بیان میں سبب مد کہتے ہیں ان کے بعد، یعنی مدہ کے حروف کے بعد یا مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکتوں کے بعد یا حروف لین کے بعد اگر حمزہ آ جائے رہے یا بعد والے حرف پر جزم رہے یا بعد والے حرف پر تشدید رہے تو ان کے بعد ان تینوں کے ہونے کی وجہ سے اس کو کہیں گے سبب مد. مد فرعی کے بیان میں مدہ کو، مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکتوں کو اور لین کے حروفوں کو شرط مد کہتے ہیں. جزم، حمزہ اور تشدید کو سبب مد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مد فرعی کب ہوگا؟ مختصر جواب اگر آپ کو دینا ہے تو آپ سے اتنا ہی کہیں گے، شرط مد اور سبب مد کے ملنے سے مد فرعی ہوگا یا مد طول ہوگا، ایک ہی بات ہے. تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں شرط مد مدہ کے حروف یا مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکتیں ہوں یا کبھی کبھی لین والے حروف بھی شرط مد کا کام کرتے ہیں. اور سبب مد حمزہ، جزم، تشدید ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو وہاں مد ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو مثال دی گئی اولئک بما انزل، ہے نا، والضالین وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. سواء، یہ بھی ایک مثال ہے. اذا جاء، یہ بھی ایک مثال ہے. یہ تمام موقعوں پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ مدہ ہو رہا تھا یا مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکت تھی، اس کے بعد حمزہ آ گیا یا جزم آ گیا یا تشدید آ گئی. تو حمزہ، جزم، تشدید کو مد فرعی کے بیان میں سبب مد کہتے ہیں اور مدہ کو اور ان کے حواریوں کو شرط مد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شرط مد اور سبب مد کے جمع ہونے پر مد فرعی ہوگا. مختصر بات تو یہی ہے. ٹھیک ہے. اب تفصیلات یہ ہے کہ ایک ہے مد واجب جس کو مد متصل کہتے ہیں. واجب کو مد واجب اس لیے کہتے ہیں، اس مد کو سیدنا امام حفص بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں، شعبہ بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں اور سبا و عشرہ کے تمام قراء اس مد کو مد کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کھینچ کے پڑھتے ہیں. اس لیے یہ واجب ہوگا، یعنی سب کے پاس کھینچا جانے والا مد ہے. یہ متصل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مدہ یعنی معاف کیجیے، شرط مد اور سبب مد دونوں ایک ساتھ ایک کلمے میں رہتے ہیں. شرط مد اور سبب مد دونوں ایک ساتھ ایک کلمے میں رہتے ہیں تو متصل رہتے ہیں، اس لیے اس کو متصل بھی کہا جاتا ہے، مد متصل. ٹھیک ہے. مد جائز ہے. مد جائز کو جائز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مد کو صرف حفص کھینچتے ہیں، بقیہ لوگ کوئی کھینچتے ہیں کوئی نہیں کھینچتے. تو آپ کو بھی اختیار ہے، حفص کی روایت سے پڑھنے والے بھی اس مد کو کھینچ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کھینچ سکتے ہیں. تو جو چیز جائز ہوتی ہے اس کا کرنا اچھا ہے، نہیں کرنا کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کو مد جائز کہتے ہیں. اور منفصل بھی کہتے ہیں اس کو، اس لیے منفصل کہتے ہیں اس میں شرط مد کلمے کے آخری میں ہوتا ہے، سبب مد دوسرے کلمے کی ابتدا میں ہوتا ہے.
فصل وار ہوتا ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مد عارض ہے تیسرا، وہ چونکہ عارضی طور پر ہوتا ہے، جہاں بھی ہم رکتے ہیں وہاں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مد عارض کہتے ہیں. اور آخری مد ہے مد لازم، وہ چونکہ ہر جگہ کھینچا جانے والا مد ہے، صبح لوگ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں اور لازمی طور پر کھینچے جانے والا مد ہے، تو اس لیے اس کو مد لازم کہتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے شرط مد واجب، مد جائز، مد عارض اور مد لازم. اب دیکھیے مد واجب کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا. یہ تمام تفصیلات آپ کو مد واجب کی، مد جائز کی، مد عارض کی اور مد لازم کی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے. آج آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ یہی ہے کہ مد ہر اس مقام پر ہوگا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی شرط مد ہو اور سبب مد جمع ہو جائے. شرط مد اور سبب مد جمع ہو جائے. شرط مد کہتے ہیں مداح کے حروف کو یا مداح کے برابر کھینچے جانے والی حرکتوں کو یا کبھی کبھی لین والے حروفوں کو بھی. ٹھیک ہے. اور سبب مد کہتے ہیں حمزہ کو، جزم کو، تشدید کو. لیکن ہر اس حمزہ جزم تشدید کو سبب مد نہیں کہیں گے، اسی کو ہم کہیں گے جہاں پر شرط مد کے بعد رہے. وہ شرط مد کے بعد اگر وہ ہیں تو سبب مد ہے، اور یہ سبب مد سے پہلے ہیں تو شرط مد ہے. ٹھیک ہے. تو مد فرعی کے بیان میں ان کو یہ نام دیا گیا ہے. مختصر بات تو یہی ہے کہ مد ہر اس مقام پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن اس کی تفصیلات جو آئی ہیں اصل میں مد فرعی بیان کیا گیا ہے جس کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں: مد واجب، مد جائز، مد عارض، مد لازم. سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ مد واجب کو 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی 5 حرکتوں کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے. مد واجب کو میں پہلے ہی آپ سے بتا چکا ہوں کہ مدوں کے بارے میں مصری قراء کے نزدیک مد کی حد نہیں کہتے ہیں. وہ جب تک اچھا لگے کھینچتے رہو، لیکن حد ہے. بہتر ہے کہ آپ روایت کے مطابق اس کو کھینچیں، زیادہ اچھا ہے. تو چونکہ یہ کھینچے جانے والی آواز ہے، ہوا کے ذریعے سے کھینچے جاتی ہے، اس پہ قابو پانا بہت زیادہ ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ اگر کچھ کمی زیادتی کر دیتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا اکثر قراء کرام کا خیال ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو قراء کرام حق پر قائم ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو مدوں کی حدیں ہیں اس کے مطابق ان کو کھینچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم چل رہے تھے مد واجب کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے، یعنی 5 حرکتوں کے برابر. اور مدہ کو جتنا کھینچتے ہیں اس کے ڈبل سے بھی ذرا زیادہ. ٹھیک ہے. دوسرا مد ہے مد جائز. اس کے بارے میں روایت ہے کہ صرف 2 الف کے برابر ہی کھینچنا چاہیے، اس کو 2.5 الف تک کھینچنے کی اجازت ہے. لیکن 2 الف بہتر ہے. افضل تو یہی ہے کہ آپ 2 الف یعنی 4 حرکتوں کے برابر کھینچیں مد جائز کو. ٹھیک ہے. تیسرا مد عارض ہے. مد عارض کے بارے میں آتا ہے کہ 2.5 الف کے برابر اس کو بھی یعنی 5 حرکتوں کے برابر آپ کھینچ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ لین والے حرف کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو قصر کرنا افضل ہے، یعنی کم کھینچنا بہتر ہے، یعنی 2 الف کے برابر. ٹھیک ہے. اور چوتھا مد ہے مد لازم. یہ ہے مکمل طور پر 3 الف یعنی 6 حرکتوں کے برابر آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مد لازم کی مقدار ہوگی 3 الف یا 6 حرکات. سب سے زیادہ کھینچا جانے والا مد لازم ہوگا. تو مد واجب کو 2.5 الف کے برابر، مد جائز کو 2 الف یا زیادہ سے 2.5 الف تک، مد عارض کو 2.5 الف کھینچنا چاہیے. اگر لین پر ہو رہا ہے مد عارض تو پھر وہاں پر 2 الف بہتر ہے. اور مد لازم کھینچا جائے گا آپ کو 3 الف یعنی 6 حرکتوں کے برابر. تو یہاں تک تو آپ کو معلومات ہوئی. انشاءاللہ تعالی آگے کی تفصیلات اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کی جائے گی. اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.